الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صاحب مشکات نے امام رزین رحمہ اللہ کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کے توسط سے نبی علیہ السلام کے ارشاد نقل کیا ہے کہ نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، کہ بہترین شخص وہ عالم دین ہے کہ اگر اس کی طرف لوگ حاجت محسوس کریں، مسائل پوچھیں، دین کی بات پوچھیں تو ان کو نفع پہنچائے، نفع والا علم دے۔ وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر وہ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں، اس کے علم کی انہیں پرواہ نہ ہو یا ضرورت نہ ہو، تو وہ بھی اپنے آپ کو ان کا محتاج نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو ان سے مستغنی رکھے۔ عصیات اللمعات میں اور تعلیق الصبی میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اور اشعاء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کرام اپنے آپ کو عوام الناس سے بالکل ہی لا تعلق کر لیں اور محض اغراض نفسانیہ اور خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر اپنے علم سے لوگوں کو، مخلوق کو محروم رکھیں، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب لوگ ان کے پاس اپنی دینی ضرورت کے لیے آئیں، دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، دینی سوال کے حل کے لیے، کوئی ذہنی الجھاؤ کا حل کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، تو یہ ان لوگوں کی بات کو غور سے سنیں، انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ رکھیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کے مسائل کا حل شرعاً ان کو بتائیں، ان کی اصلاح کی اپنے حد المقدور کوشش کریں، بشرطے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہ ہو جو ان کی اصلاح کرنے والا ہو اور لوگ اسی کی جانب متوجہ ہو۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ لوگ اس کے پاس آتے ہی نہیں، دین کی عظمت اور قدر ان کے دل میں ہے ہی نہیں، ان کے دل میں علم دین کی اہمیت نہیں ہے، عالم دین کی اہمیت نہیں ہے، مسئلہ پوچھنا ہی نہیں چاہتے، یا وہاں دوسرا عالم ہے جو ان لوگوں کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اب اس عالم دین کو کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے اوقات کو پھر ضائع نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو عبادت خداوندی میں، اللہ کے دین کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، مطالعہ میں، تصنیف و تالیف میں، ذکر اذکار میں مشغول رکھے یا کسی اور طرح سے دین کی خدمت کرے۔ اس صورت میں خود سے اپنے آپ کو لوگوں سے مستغنی کر لے، ان کی طرف خود سے مائل نہ ہو، تاکہ ان کے دل میں اگر دین کی اور علماء کی ناقدری ہے تو یہ علم کی ناقدری ان کے پاس جا کر خصوصاً مادی اعتبار سے اپنے آپ کو ان کا محتاج بنا کر علم کی اور علماء کی ناقدری کا موجب نہ بنے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔